صلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقولوا للناس حسنا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. والد تعظیم علماء کرام، عزیز دوستو، ہم سب کی سعادت ہے، خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ ہم سب یہاں پہ بڑی مبارک محفل میں حاضر ہیں، اور یہ علاقہ الحمدللہ سب ہمارے یہاں دوست جمع ہیں، پرانے تعلقات جمع ہیں، اور یہ محفل سجانے والے، اس کا انعقاد کرنے والے میرے بڑے پرانے پیر بھائی، میرے بڑے مہربان دوست جناب حاجی اسلم سعیدی صاحب، ان کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے. انہوں نے بڑی محبت سے مجھے بلایا، بڑی محبت سے بلایا، اور انہوں نے یہ محفل سجائی ہے درس قرآن کے حوالے سے. ان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ انہوں نے درس قرآن کے حوالے سے یہ محفل کا اہتمام کیا ہے کہ ہم قرآن سمجھیں، قرآن سیکھیں، اور اس کی ضرورت بھی بڑی شدید ہے، بڑی شدید ضرورت ہے. اور یہ سارا علاقہ میرے دوستو میلسی کا، یہ میرے محبین کا علاقہ ہے، ہمارے دوستوں کا علاقہ ہے، ہمارے پیر بھائیوں کا علاقہ ہے. اس علاقے سے بڑی پرانی ہماری وابستگیاں ہیں، بڑی خوشگوار ہماری یادیں ہیں، بڑی پیاری یادیں ہیں. یہاں ہمارے بڑے پرانے پیر بھائی اور جان نثار پیر بھائی وہ یہاں پہ بستے ہیں، تو ان کی یہ نگری ہے. اور میں اب کن کے نام لوں، مطلب زاہد باجوہ صاحب سب سے پہلا نام، وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، اب ان کے بچے ہیں، ان کی اولاد ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے. صوفی چراغ صاحب ہیں، حاجی اسلم صاحب ہیں، اور بے شمار ایک لمبی فہرست ہے، کیونکہ میرے دادا نے میلسی میں بہت یہاں پہ آئے ہیں. حضور غزالی زماں الحمدللہ میلسی میں بہت دفعہ، بے شمار دفعہ آئے ہیں، اور انہوں نے اس علاقے کو رنگا ہے، اور اس علاقے میں اپنا فیضان انہوں نے یہاں اس کو معطر کیا، اس علاقے کو، اور اپنے فیضان سے اس علاقے کو رنگ دیا. یہاں پہ آپ حضرات آستانے سے بہت محبت کرتے ہیں، بڑے آپ کے دل میں آستانے کی سچی محبتیں ہیں. اور ماسٹر ادریس صاحب وہ بھی مجھے ملے، صوفی چراغ صاحب مجھے ملے. ماسٹر ادریس صاحب سراپا نیاز مند ہیں اور سراپا محبت ہیں. اور میں کہہ رہا ہوں کن کے نام لوں، اگر میں کسی کے نام میں لینا بھول جاؤں یا بازو کا نام انسان کے ذہن میں نہیں رہتا. ماسٹر شبیر احمد سعیدی صاحب، اور کئی مجھے دوست ملے، ان کے نام میرے ذہن سے نکل گئے، میں معافی چاہتا ہوں. لیکن سارا ماشاءاللہ مجھے مل کے سب سے بڑی خوشی ہوئی. اور صوفی چراغ صاحب سے بڑے عرصے بعد میری ملاقات ہوئی. مفتی الطاف صاحب ماشاءاللہ یہ صاحب علم ہیں، بڑا یہاں اعلیٰ کام کر رہے ہیں. اب اگر میں نام لینا شروع کروں گا تو پھر تو میرے خیال میں تہجد ہو جائے گی. تو درس قرآن جو ہے اس کا تو جو مقصد ہے وہ جس میں ہم یہاں بیٹھے ہیں. تو میں آپ سب کا تہہ دل سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی محبتوں کا، آپ کے یہاں آنے کا، اور مجھے اتنی محبت کے ساتھ بلانے کا. میں تو صحیح بات ہے کوئی اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا عالم نہیں سمجھتا، میں تو طالب علم کی حیثیت اپنے آپ کو اس نظر سے دیکھتا ہوں. اور لیکن یہ ہے کہ آپ نے یقیناً جو بعض اوقات لوگ ہاتھ بھی چومتے میں منع کرتا ہوں، لیکن یہ جو محبت ہے میں جانتا ہوں کہ ایک تو سید ہونے کے ناطے اور ایک میرے دادا کی
تو میرے دوستوں یہ بڑی اچھی کوشش ہے ان کی طرف سے، اور اسی وجہ سے میں یہاں پہ حاضر ہوا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ درس قرآن کی محفلیں بڑی ضروری ہیں، اور آپ یقین مانیں ہمارا لوگوں سے رابطہ رہتا ہے، ہمارے مریدین ہیں، دوست احباب ہیں، وہ اپنے مسائل ڈسکس کرنے، اپنی معاملات بتانے کے لیے ہمارے گھر آتے ہیں، ہم سے ذاتی معاملات وہ بتاتے ہیں، اپنے دکھ درد سناتے ہیں، میرے والد کو، مجھے، میرے باقی چچا صاحبان کو، سب کو۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ جو ہمارے مسائل ہیں، ہر کسی کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ میرا خیال یہ ہے کہ ہماری زندگی کے کم از کم 70 سے 80% مسائل جو ہیں وہ ہمارے خود کے کھڑے کیے ہیں، وہ ہمارے خود ساختہ مسائل ہیں، جسے کہتے ہیں سیلف کنسٹرکٹڈ۔ وہ ہماری اپنی وجہ سے، ہماری مزاج کی وجہ سے وہ مسائل، وہ جنم انہوں نے لیا ہے۔ اس میں کسی کی نظر بد نہیں ہے، کسی کا عمل دخل نہیں ہے، کوئی جادو ٹونا نہیں ہو رہا، کوئی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہم خود ہیں، وہ ہماری وجہ سے مسائل ہیں۔ پھر دوستوں ہمارا مزاج خراب ہے، اور پھر یہ کہ ہم دین سے دور ہیں، ہم اللہ کے رسول کے حکم سے دور ہیں، اور ان کی عبادتوں سے دور ہیں، ان کی اطاعت سے دور ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں جب یہ سب چیزیں جمع ہو جائیں گی تو اس کا اثر آئے گا نہیں آئے گا؟ بے برکتی ہوگی نہیں ہوگی؟ تو یہ چیزیں ہوں گی۔ اگر نماز ہم نہیں پڑھیں گے تو یقیناً بے برکتی ہوگی، اگر زکوٰۃ نہیں دیں گے، خیرات نہیں دیں گے تو مال میں یقیناً بے برکتی ہوگی۔ تو اس کا بہت بڑا جو حصہ ہے ہمارے مسائل کا، میں سمجھتا ہوں وہ دین سے دوری ہے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کو نہ ماننا، اور اس سے غفلت، اور پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے حکم کیا دیا۔ ہماری زندگی غفلت کی پگڈنڈی پہ چل رہی ہے، ہم جنگل میں پگڈنڈی پہ چل رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ جو قرآن جو ہے میرے دوستوں، درس قرآن کی محفلیں اور قرآن اور احادیث، یہ وہ مبارک لمحات ہیں، ان کی محفلیں کہ ان میں ہم قرآن سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، غور کرتے ہیں، اور پھر ہم اپنی زندگی میں اس کی خوشبو لے کر آتے ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ مبارک، وہ روشن آیتیں، ان کو عملی جامہ جب پہناتے ہیں تو ہماری زندگی نکھر جاتی ہے، ہماری زندگی سنور جاتی ہے، اور پھر میرے دوستوں ہمارے معاملات درستگی کی طرف چلتے ہیں، ہمیں وہ اس کی لذت آتی ہے اور برکتیں ہم حاصل کرتے ہیں، ہم سعادت کے راستوں پہ چلتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی وہ اندھیروں سے نکل کر اجالوں کی طرف جاتی ہے، اور پھر ہم میرے دوستوں مایوسی سے نکل کر وہ ہم امیدوں کا سفر کرتے ہیں، چراغوں کا سفر کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن جو ہے، حدیث جو ہے، یاد رکھیں، اس کو سمجھیں، قرآن پڑھیں، اس کو سمجھیں، یہ احادیث پڑھیں، اس کو سمجھیں، آپ کے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ کوئی بڑے زبردست پیر کے پاس جا کے تعویذ لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرا تو خود پیر گھرانہ ہے، لیکن میرے دوستو الحمدللہ ہمارا عالم گھرانہ ہے۔ میرے جو دادا تھے، میرے دادا مرشد حضور غزالی زماں، میرے دادا وہ پیر بھی تھے، وہ عالم بھی تھے، اور ایسے عالم تھے کہ اس وقت ان کے دور میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، اتنی ان کی شان تھی، ان کے علم کی۔ تو ہم آپ کو، ہمارا آستانہ، ہم لوگ ہمیشہ آپ کو علم کی دعوت دیں گے، ہمیشہ علم کی دعوت دیں گے۔ وہ میرے دادا نے تبلیغ کا کام کیا، انہوں نے علم کا کام کیا میرے دوستوں، ساری زندگی انہوں نے سرکار کی حدیث پڑھائی ہے، سرکار کی حدیث کے انہوں نے درس دیے ہیں، اور قال قال رسول اللہ کہتے ہوئے ان کی زندگی گزری ہے۔ تو ہمارا آستانہ، ہمارا خاندان جو ہے وہ آپ کو میرے دوستوں ہمیشہ تعلیم کی اور علم کی طرف دعوت دے گا، اور یہ الحمدللہ ہمارا طور امتیاز ہے، یہ ہمارا الحمدللہ، ہم اس پہ جتنا بھی فخر کریں کم ہے۔ تو یہ ہماری، لیکن میں کوئی تعویذ گنڈوں کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں کوئی اس چیزوں کو، اللہ کا کلام اگر صحیح نیک صالح پیر نے کوئی تعویذ لکھا ہے میرے دوستوں، اس میں برکت ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ درس قرآن کی محفل کی اپنی ایک لذت ہے، اور اس کی بڑی ضرورت ہے معاشرے میں آج کل، کہ جو معاشرے میں مسائل پیدا ہو رہے ہیں میرے دوستوں، اس کو دور کرنے کے لیے، اس آفت کو دور کرنے کے لیے بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن سے رشتہ جوڑیں، قرآن کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں۔ اب ایک کام کریں گے آپ تو آپ دیکھنا آپ کی زندگی کے بہت سے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، بہت سے مسئلے حل ہوتے جائیں گے، آپ مایوسی، فرسٹریشن سے، ڈپریشن سے خود بخود نکل جائیں گے، اور پھر آپ دیکھنا آپ کو کتنے ماشاءاللہ رنگ لگے گا، کتنی آپ کو اس میں برکتیں آئیں گی۔ میں نے آپ کے سامنے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی، مختصر سی، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا،
یہ قرآن پاک کی آیت کا ایک بڑی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے میرے دوستو، لیکن اس چھوٹے سے ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر بہایا ہے۔ اور میرے دوستو بڑی اہم معاملے کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اے لوگوں سے پیار سے بات کرو، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، لوگوں سے اچھے انداز سے بات کرو۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے، مومن کی بات نہیں کی کہ وَقُولُوا لِلْمُؤْمِنِينَ نہیں کہا، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو، عوام سے، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مسلمان ہے، چاہے سکھ ہے، ہندو ہے، کسی بھی مذہب سے ہے، کسی بھی نسل سے ہے، کسی بھی رنگ کا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو، پیارے انداز میں بات کرو، میٹھے بول بولو، اچھی طریقے سے، خوبصورت انداز میں، حسین انداز میں اپنی گفتگو کرو۔ میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر یہ اسپیچ جو ہے، جو بولنا ہے، جو گفتگو ہے، قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے۔ آواز کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کئی آیتیں آئی ہیں، اور میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اے اللہ کے عبادت گزار بندو اچھی بات کیا کرو۔ قُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے عبادت گزار بندو اچھی بات کیا کرو، جب بھی بات کرو اچھی بات کرو، جھوٹ نہ بولو، دھوکے بازی نہ کرو، شاؤٹنگ نہ کرو، چیخ کے نہ بولو، غلط باتیں نہ کرو۔ میرے دوستو یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑا اہم موضوع ہے، اور میں اس طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو میں ذہن بنا کر آیا تھا، اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو اچھا بنائیں، ہم اپنی جو اسپیچ ہے، جو بات کرنے کا انداز ہے، اس میں ہم اثر لے کر آئیں، اس کو مؤثر بنائیں، اس میں مٹھاس لے کر آئیں، شیرینی لے کر آئیں۔ میرے دوستو کتنے ہی مسائل ہیں جو صرف زبان کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، کتنے ہی مسائل ہیں جو چیخم دھاڑ کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں، تو میں گالم گلوچ کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو نہ آؤ دیکھتے ہیں، نہ تاؤ دیکھتے ہیں، ہر بندہ وہ کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے پر تیار بیٹھا ہے، اور ہر بندے کی زبان جو ہے وہ تیر بہدف چلتی ہے۔ تو یہ زبان جو ہے نا، اس کی کاٹ بڑی خطرناک ہے، اس کا زخمی جو ہوتا ہے نا میرے دوستو، تیر تلوار اور پستول کے زخم تو پھر بھی صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن جو زبان سے جب چھلنی ہوتا ہے دل، تو ساری زندگی نہیں بھرتے وہ زخم۔ تو یہ زبان جو ہے اس کی کاٹ بڑی خطرناک ہے، اور اس طرف میرے دوستو ہمیں کوئی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زبان میں ہم تاثیر لے کر آئیں اور اچھی گفتگو کریں۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ اپنی گفتگو خوبصورت بناؤ، اور اپنی آوازوں کو وہ چیخ کے نہ بولو، زور سے نہ بولو، بلکہ اپنی آوازوں کو وہ پست رکھو، اپنی آوازوں میں پولائٹنس رکھو، شائستگی رکھو۔ وہ قرآن پاک کی آیت ہے، ابھی میں دیکھ رہا تھا، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ میرے دوستو کیسی خوبصورت آیت ہے، ذرا غور کریں، اس آیت کی گہرائی میں جائیں، کیسا عظیم کتاب ہے قرآن پاک، کیسی شاندار کتاب ہے کہ اس کے مقابلے کی کوئی کتاب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ چیخ کے نہ بولو، اور جو چیخ کے بولتا ہے تو چیخنے میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ گدھے، اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ جو سب سے بری آواز ہے وہ گدھے کی آواز ہے۔ میرے دوستو ذرا غور کریں کہ قرآن پاک فرما رہا ہے، چیخنے چلانے کو اللہ تعالیٰ اس کی مذمت فرما رہا ہے اپنی کتاب میں، اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ چیخنا چلانا جو ہے یہ انسان کا کام نہیں، یہ گدھے کا کام۔ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، کہ اے لوگوں اپنی آوازوں کو پست رکھو، اس میں چیخو نہیں، چیخ کے نہ بولو، گفتگو دھیمے انداز میں کرو، دھیمے لہجے میں کرو۔ کیوں؟ کیونکہ گدھا جو ہے وہ چیختا ہے، چیخنے والی جو خصلت ہے وہ تو گدھے کی ہے۔ میرے دوستو ذرا غور کریں، اس آیت میں تھوڑا سا میں جاؤں گا اس کی، ویسے تو ہمارے پاس کہاں اتنا علم کہ ہم ان آیتوں کے سمندر کو ہم اپنے چھوٹے چھوٹے پیالوں میں وہ سما سکیں، لیکن ہمارا تو پیالہ ہے، ہمارا تو چھوٹا سا جام ہے، لیکن میں چند اس کی باتیں آپ کے سامنے خدمت میں پیش کرتا ہوں جو ہمارے اکابرین نے لکھی ہیں اپنی تفاسیر میں، کیا انہوں نے خوبصورت باتیں لکھی ہیں۔ میرے دوستو بات یہ ہے کہ دیکھیں گدھا جو ہے وہ کوئی مذموم جانور نہیں ہے،
بلکہ گدھا جو ہے وہ تو بڑا باصلاحیت جانور ہے ایک طرح سے. کیوں؟ اس لیے کہ گدھا ہمارے بڑے کام آتا ہے. یہ ایم ایل سی کا علاقہ ہے، دیہاتی علاقہ ہے، یہاں تو جو گدھوں سے کام لیا جاتا ہے، سارا لوڈ سامان ان کے اوپر ڈالا جاتا ہے، پھر وہ جگہ جگہ ایک شہر سے دوسرے شہر وہ سامان لے کے جاتے ہیں. تو گدھا جو ہے وہ تو بڑا سود مند اور بڑا کارآمد جانور ہے ہم انسانوں کے لیے، ہم اس سے بڑے کام لیتے ہیں. لیکن میرے دوستوں، گدھے کی جہاں اتنی اچھی اس کی عادتیں ہیں کہ وہ کام آتا ہے، وہ کام کرتا ہے، تو میرے دوستوں اس کی ایک بری عادت یہ ہے کہ جب بولتا ہے تو زور سے بولتا ہے. جب بولتا ہے تو چیخ کے بولتا ہے، گلا پھاڑ کے بولتا ہے. تو اس کی ایک عادت جو ہے اس کی تمام اچھی عادتوں پر پانی پھیر دیتی ہے. اس کی ایک بری عادت جو ہے وہ تمام اچھی عادتوں پر پانی پھیر دیتی ہے. تو گویا اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ گدھے کی طرح گفتگو نہ کرو، چیخو نہیں، پیار سے بولو. یہ نہ ہو کہ تمہاری جو چیخنے چلانے کی عادت ہے وہ تمہاری ساری اچھی عادتوں پہ پانی پھیر دے. گدھے نہ بن جاؤ، بلکہ اپنی آواز کو دھیمی رکھو. پھر دوسری بات یہ کہ میرے دوستو، گدھا جو ہے اس کی آواز جو ہے وہ کیوں ناپسندیدہ ہے، کیوں ناخوشگوار ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، کئی وجوہات ہمارے اکابرین نے لکھی. ایک تو وجہ یہ کہ گدھا جو ہے وہ بہت تیزی سے بولتا ہے اور بہت اونچا بولتا ہے اور بغیر سوچے سمجھے وہ بولتا ہے. ویسے تو جانور ہے، جانور میں تو سوچ سمجھ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی عقل دی ہے. اللہ تعالیٰ نے جانور کو بھی عقل دی. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا مثال کے طور پہ میرے دوستو، باقی جانور ہیں ان کے بولنے میں معنی ہوتے ہیں، ان کے بولنے میں کوئی پیغام ہوتا ہے. مثال کے طور پہ شیر ہے، شیر کی آواز بھی تو بڑی اونچی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے شیر کی آواز کی مذمت کیوں نہیں کی قرآن پاک میں کہ بھئی شیر کی طرح نہ دہاڑو؟ میرے دوستو بات یہ ہے کہ شیر جو ہے وہ دہاڑتا ہے، وہ بڑی زور سے دہاڑتا ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ شیر کی جو دہاڑ ہے نا وہ 5 میل تک سنائی دیتی ہے. 5 میل تک جب وہ شیر اپنے پورے جوہن پر پوری طاقت کے ساتھ دہاڑتا ہے تو اس کی آواز 5 میل تک سنائی دیتی ہے. لیکن اس کی آواز میں ایک پیغام ہوتا ہے، اس کی آواز میں معنی ہوتے ہیں. وہ خامخواہ نہیں چنگھاڑ رہا ہوتا، اس کے کئی فائدے ہوتے ہیں. پہلی بات یہ کہ شیر جو چنگھاڑتا ہے تو دشمن کو للکارتا ہے. وہ دشمن کو اس کے اوپر ہیبت ڈالنے کے لیے للکارتا ہے، بتاتا ہے کہ میں یہاں پہ شیر ہوں، میرے سامنے نہ آنا، میرے سامنے آؤ گے تو میں تمہیں ختم کر دوں گا. تو وہ دشمن پر ہیبت ڈالنے کے لیے چنگھاڑتا ہے. پھر میرے دوستوں وہ دوسرے شیر کو پیغام دیتا ہے کہ یہ میری سلطنت ہے، یہ میرا علاقہ ہے، یہاں پہ گھسنے کی کوشش نہ کرنا، یہاں پہ میں رہ رہا ہوں، یہاں پہ میں ہوں، یہاں کا شیر، کوئی اور نہیں ہے. تو وہ میرے دوستوں اس کے پیغام میں، اس کی للکار میں ایک جذبہ ہوتا ہے، ایک جوش ہوتا ہے، ایک ہمت ہوتی ہے، ایک مردانگی ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا جو پیغام ہے وہ معنی خیز ہوتا ہے، وہ گہرائی ہوتی ہے اس کی بات میں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت نہیں فرمائی. بہت سے اس کے آپ مطالب لے سکتے ہیں. اسی طرح میرے دوستو جو مرغا ہے، مرغا بھی تو بانگ دیتا ہے، بڑی زور سے بانگ دیتا ہے. آپ کبھی سنے مرغے کی بانگ؟ آپ تو مجھ سے زیادہ سنی ہوگی، دیہاتی علاقہ ہے. لیکن میرے دوستوں مرغے کی بانگ میں بھی پیغام ہوتا ہے. مرغا ہر وقت بانگ نہیں دیتا. مرغا جو ہے عام طور پہ تہجد کے وقت بانگ دیتا ہے. اور وہ کیوں؟ اس میں احادیث میں آیا ہے، روایتوں میں آیا ہے، بعض احادیث آئی ہیں کہ مرغا جو ہے وہ فرشتے کو دیکھتا ہے تو بانگ دیتا ہے. وہ فرشتے کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ فرشتے کو پہچان لیتا ہے، فرشتے کو دیکھ لیتا ہے فجر کے وقت، اور پھر بانگ دیتا ہے. تو اس کی بانگ جو ہے وہ سوتے ہوئے لوگوں کو اٹھاتی ہے کہ اٹھو اللہ کی نماز پڑھو. تو اس کی بانگ جو ہے ایک الارم کا کام کرتی ہے. حالانکہ وہ اس کی آواز بھی بڑی اونچی ہے، لیکن اس کی آواز کی اس لیے مذمت نہیں کی کہ اس کی آواز میں بہتری ہے، بھلائی ہے، اس کے میسج کے اندر ایک اچھی بات ہے، اس کا پیغام معنی خیز ہے. اور پھر میرے دوستو گدھے کے حوالے سے بات کی گئی تو گدھا جو ہے یہ بھی روایتوں میں آیا، حدیث میں آیا کہ گدھا جب ہانکتا ہے اور چیخ کے بولتا ہے تو وہ اس وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے شیطان لے آتا ہے اور پھر وہ زور زور سے چیختا ہے. اور پھر میرے دوستو یہ گدھے کا جو ہینگنا ہے، ہینگنا برین جسے کہتے ہیں، یہ آپ اس پروسیس کو اگر سمجھیں تو یہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ کی حکمتیں، اللہ تعالیٰ کی شان ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی شان ہے، ذرے ذرے میں اللہ تعالیٰ کی شان ہے. میرے دوستو اس رب کی شان ہے. تو اس کا جو ہینگنے کا انداز ہے گدھے کا، وہ بڑا عجیب ہے، بڑا غیر معمولی ہے. آپ ذرا کبھی دیکھیں تو اس میں وہ تسلسل کے ساتھ، بغیر کسی وہ رکاوٹ کے اور بغیر کسی وہ سٹاپ کرنے کے، رکنے کے، وہ مسلسل ہینگتا رہتا ہے، مسلسل ہینگتا رہتا ہے. تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ گویا یہ فرما رہا ہے کہ گدھے کی طرح مسلسل نہ ہینگو،
بغیر کسی سمجھ کے باتیں نہ کرتے رہو گدھے کی طرح. یہ تو گدھے کا کام ہے چیخنا چلانا اور مسلسل بات کرنا, چیخنا, زور سے بولنا اور ہینگنا, یہ گدھے کی عادت ہے. تو تم تو انسان ہو, اشرف المخلوقات ہو, اصل تقویم ہو, گدھے کی طرح نہ ہینگو بلکہ اپنی گفتگو کو خوبصورت بناؤ, اپنی گفتگو کو نکھارو, سنوارو. تو میرے دوستو یہ ہمیں اس طرف ذرا غور کرنی چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھریلو ماحول میں, دیگر دفاتر کے ماحول میں, اور جب ہم لوگوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے تو میرے دوستو ہم الٹی سیدھی ہر طرح کی لفظ بات کر رہے ہوتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا بہت زیادہ وقت جو ہے, قیمتی وقت لوگوں کا, وہ فضول گفتگو میں گزر جاتا ہے. زبان کی آفتیں بڑی ہیں میرے دوستو. زبان جو ہے اس کو سنبھالو, اس کو سنبھالو. زبان جو ہے اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے. مجھے حدیث یاد آئی کہ حضرت معاذ بن جبل, طویل حدیث ہے, تھوڑی سی میں سنا دیتا ہوں آپ کو, کہ اس حدیث میں بڑے تربیتی ہمارے لیے سبق ہیں. تو اس میں حضرت معاذ بن جبل سرکار کی خدمت میں حاضر ہیں. سرکار پوچھتے ہیں حضرت معاذ بن جبل سے کہ معاذ میں تمہیں بتاؤں کہ سر کیا ہے اور چوٹی کیا ہے اور ستون کیا ہے. تو مسلم شریف کی غالباً حدیث ہے. تو حضرت معاذ نے عرض کی بارگاہ رسالت میں, یا رسول اللہ بتائیے, فرمائیے حضور مجھے بتائیے, اپنے غلام کو بتائیں. تو سرکار نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ سر ہے, اسلام سر ہے, اور نماز جو ہے وہ ستون ہے, جس کے اوپر وہ سر کھڑا ہوا ہے, وہ عمارت کھڑی ہوئی ہے, نماز ستون ہے. اور پھر سرکار نے فرمایا کہ چوٹی کیا ہے, چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے, جہاد جو ہے وہ چوٹی ہے. اسلام سر ہے اور نماز ستون ہے اور چوٹی جو ہے وہ جہاد ہے. تو سرکار نے فرمایا معاذ میں تمہیں بتاؤں کہ یہ سب چیزیں تمہیں کیسے مل سکتی ہیں, یہ سب چیزیں تمہیں کیسے مل سکتی ہیں, کیسے حاصل ہو سکتی ہیں. تو معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ بالکل بتائیے میرے آقا و مولا, ضرور بتائیے. تو حضور نے اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا, فأخذ لسانہ, اور پھر فرمایا قال کفو علیک ھذا, کہ اے معاذ یہ جو زبان ہے اس کو قابو میں رکھو تو یہ چیزیں مل جائیں گی. یہ زبان قابو میں ہونی چاہیے تو تمہیں تینوں چیزیں مل جائیں گی. حضرت معاذ حیران ہوئے. حضرت معاذ نے عرض کی یا رسول اللہ زبان سے بھی کیا کوئی جو ہم کلمات ادا کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہمارا مواخذہ ہوگا, یہ بھی ہم پکڑ میں آئیں گے اس کی وجہ سے. تو سرکار نے کیا جواب دیا, سرکار نے فرمایا معاذ ارے زبان سے بھی زیادہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے لوگ اوندھے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے. زبان سے بھی کوئی بڑھ کر چیز ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اوندھے منہ جہنم میں پھینکے جائیں گے, جہنم کی آگ میں. میرے دوستوں ذرا غور کریں, حدیث ہماری آنکھیں کھولنے کی آنکھیں کھولتی ہے اور ہمیں احساس دلاتی ہے کہ سرکار کیا تربیت فرما رہے ہیں. میرے دوستوں بظاہر اسلام کا, جہاد کا اور نماز کا وہ تعلق زبان سے نظر نہیں آتا بظاہر, لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ زبان کتنی اہم چیز ہے. میرے دوستوں زبان جو ہے نا, جب ہم بولتے ہیں, جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو دراصل ہم اپنے آپ کو دکھا رہے ہوتے ہیں, ہمارا ظاہر باطن سامنے آ رہا ہوتا ہے. میرے دوستوں ہمارے دل کی دنیا وہ سامنے لوگوں کے سامنے آ رہی ہوتی ہے کہ ہم ہیں کیا, ہم لقمہ حلال کھانے والے ہیں یا لقمہ حرام کھانے والے ہیں. اور پھر میرے دوستوں ہمارا اندر کا باطن وہ سامنے آ رہا ہوتا ہے, ہماری جس طرح سے تربیت ہوئی ہوتی ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے, ہمارے اندر کی دل کی دنیا کی جو دنیا ہے وہ ہم دکھا رہے ہوتے ہیں. گفتگو جو ہے اس کے بڑے اثرات ہیں, اور سرکار کا یہ فرمان ہے, ذرا غور کریں, سرکار فرماتے ہیں کہ تینوں چیزیں جو ہیں زبان پر قابو کرنے سے حاصل ہو جاتی ہیں. میرے دوستوں مجھے حدیث یاد آئی, غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے, بڑی خوبصورت حدیث ہے. اور میرے دوستوں میں نے جب پڑھی تو مجھے بڑا لطف آیا. سرکار نے فرمایا کہ ان العبد لیتکلم بالکلمۃ, ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بالا یرفع اللہ بها درجات, وان العبد لیتکلم بالکلمۃ من سخط اللہ لا یلقی لها بالا یہوی بها فی جہنم. یہ حدیث ہے. کیا سرکار فرما رہے ہیں اس حدیث میں؟ میرے خیال میں بخاری شریف کی حدیث ہے. سرکار نے فرمایا, ذرا غور کریں, سرکار نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے اور وہ گفتگو کرتا ہے اور وہ ایک کلمہ ادا کرتا ہے, گفتگو کرتا ہے اور بات کرتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ جو کلمہ ادا کرتا ہے اللہ کو وہ کلمہ پسند آ جاتا ہے. ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ,
تو وہ جو بات کرتا ہے، کلمہ ادا کرتا ہے، اس کے رب کو وہ کلمہ پسند آ جاتا ہے، لا یلقی لہا بالن، اور اس بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے رب کو میری بات پسند آ گئی۔ تو پھر کیا ہوتا ہے نتیجے میں؟ اللہ تعالیٰ یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں اس کو لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنتی بنا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرما دیتا ہے، اس کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اور پھر سرکار نے فرمایا ایک بندہ ایسا ہے وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ، کہ ایک انسان ہے کہ جو کلمہ ادا کرتا ہے، جو گفتگو کرتا ہے، تو وہ کلمہ اللہ کو برا لگتا ہے، اللہ کو ناگوار لگتا ہے، اللہ کو بہت برا لگتا ہے، من سخط اللہ لا یلقی لہا بالن، اور اس بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے رب کو میرا کلمہ برا لگا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے نتیجے کے طور پہ میرے دوستو؟ یہوی بہا فی جہنم، کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیتے، صرف کلمے کی وجہ سے، صرف گفتگو کی وجہ سے، صرف بات کرنے کی وجہ سے۔ میرے دوستو ہمیں اپنی زبانوں پر قابو ہونا چاہیے، کنٹرول ہونا چاہیے۔ یہ زبان جو ہے اس کے بڑے دور رس اثرات ہوتے ہیں، اس کا جو پھل ہے وہ بھی بڑا میٹھا ہے، اس کا جو ذائقہ ہے، اس کی جو اچھی باتیں ہیں، اس کی جو شائستگی ہے وہ بھی بڑی میٹھی ہے۔ اور میرے دوستو اس کے جو برے اثرات ہیں وہ بھی بڑے خوفناک ہیں، وہ بھی بڑے ہی ظالم ہیں۔ میرے دوستو زبان جو ہے نا، اس کے بڑے نقصانات ہیں، اور ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ چغل خوری زبان کرتی ہے، غیبت زبان کرتی ہے، بہتان اور دوسرے کی عزت اچھالنا یہ سب زبان کرتی ہے، لغو باتیں، دوسرے پہ الزام لگانا یہ سب زبان کرتی ہے۔ میرے دوستو یہ کبائر گناہ میں سے، یہ کبیرہ گناہوں میں سے غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، کسی اپنے مومن بھائی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا۔ میرے دوستو چوری کسی کی کوئی کرے، تو کسی کی مال کی چوری کرے، کوئی سامان اٹھا کے لے جائے، وہ چوری کا نقصان پورا ہو جائے گا، وہ چوری کا نقصان پورا ہو جائے گا۔ کسی کی چوری ہوئی ٹھیک ہے، بہت نقصان ہو گیا، لیکن میرے دوستو چوری جو ہے وہ مال کی اگر ہوئی تو مال پھر آ جائے گا، اگر سامان چوری ہوا تو سامان پھر لوٹ کر آ جائے گا۔ لیکن میرے دوستو کسی کی عزت کی چوری کی ہے وہ پھر واپس نہیں آئے گی۔ کسی کی عزت کے ساتھ اگر کوئی کھیلا ہے، اس کی عزت کو برباد کیا ہے، اس کی عزت کو اچھالا ہے، تو پھر میرے دوستو پھر تو زندگی لگ جاتی ہے وہ عزت واپس لانے میں۔ کس کو کے سامنے انسان صفائیاں دیتا رہے گا، کس کے سامنے بتاتا رہے گا؟ تو یہ عزت جو جب کسی کے آپ کے کوئی کھیلتا ہے زبان سے، کسی مسلمان بھائی کی عزت پر حملہ کرتا ہے، تو میرے دوستو وہ اس کا زخم جو ہے اتنی آسانی سے نہیں بھرتا، وہ چور سے بھی زیادہ بدتر ہے، وہ چوری سے بھی زیادہ کبیرہ گناہ ہے۔ میرے دوستو مجھے بات یاد آئی کہ ایک بادشاہ تھا، وقت ہے یا ابھی وقت ہے؟ ایک بادشاہ تھا، تو اس نے بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی صلاحیت دی تھی، بڑی شان و شوکت دی تھی۔ تو اس نے کہا کہ جی میں ذرا دکھاؤں سب کو کہ میں کتنا بڑا بادشاہ ہوں۔ تو اس نے ایک بڑا فنکشن رکھا، اس نے ایک بڑی محفل سجائی، اور اس نے کہا کہ بھئی میری سلطنت میں جتنی چیزیں خوشی دے سکتی ہیں وہ میرے سامنے لا کے رکھو اس ایگزیبیشن میں۔ ایگزیبیشن ہوتا ہے نا، جیسے کسی کتابوں کا ایگزیبیشن ہے یا کسی فرنیچر کا ایگزیبیشن ہے۔ ابھی ہم جاتے ہیں مختلف طرح کے ایگزیبیشنز میں، ملتان میں، لاہور میں، بڑے شہروں میں ایگزیبیشنز ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے۔ تو اس میں اس نے ایگزیبیشن کیا، بہت بڑا اس نے فنکشن کیا، اور اس نے کہا کہ جی وہ ساری چیزیں جو خوشی دے سکتی ہیں وہ لا کر میرے سامنے سجاؤ، اور جو جیتے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ تو پھر وہ بہت خوبصورت فنکشن ہوتا ہے، لوگ طرح طرح کی چیزیں لے کر آتے ہیں، کوئی گلدستے لے کر آتا ہے، کوئی پھول لے کر آتا ہے، کوئی لذیذ مشروبات لے کر آتا ہے، کوئی غذائیں مختلف طرح کی لے کر آتا ہے، بڑے لذیذ کھانے لے کر آتا ہے، کوئی اشرفیاں اور قیمتی پتھر لے کر آتا ہے، کوئی بڑے زبردست لباس لے کر آتا ہے، بڑے حیران کن چیزیں لے کر آتا ہے، کوئی کتابیں، بڑی نادر کتابیں لے کر آتا ہے، نسخے ان کے لے کر آتا ہے، تو طرح طرح کی چیزیں لے کر آتا ہے۔ بادشاہ ہر چیز سے گزر رہا ہوتا ہے، اچھا یہ بھی بڑی شاندار چیز ہے، یہ بھی بڑی شاندار چیز ہے، بادشاہ محظوظ ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، لیکن بادشاہ کا دل جو ہے وہ کسی چیز پر آمادہ نہیں ہوتا۔ اسے وہ کہتا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں خوشی تو دیتی ہیں، لیکن عارضی خوشی دیتی ہیں، تھوڑی دیر کے لیے دیتی ہیں، پھر یہ کپڑے ہیں خوشی دے گا، تھوڑی دیر کے لیے آپ پہنیں گے پھر اتار دیں گے، آپ پھول کو کھلتا ہوا دیکھیں گے، تھوڑی دیر کے لیے اس کی خوشبو محسوس کریں گے، بڑا اچھا لگے گا، لیکن پھر آپ بیزار ہو جائیں گے، آپ کوئی اور کام میں لگ جائیں گے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ بھئی غذا کھاؤ گے، کھانا کھاؤ گے، مشروب پیو گے، تھوڑی دیر کے لیے خوش ہو گے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اور کام میں لگ جاؤ گے، تو وہ مطمئن نہیں ہوتا۔ اچانک کیا ہوتا ہے کہ وہ جاتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک شخص نے مجسمہ بنایا ہے، اور مجسمہ کیا ہے کہ اس نے ایک بڑا خوبصورت چہرہ بنایا ہے، اور اس میں سے ایک بڑی خوبصورت زبان اس نے بنائی ہے،
اور وہ زبان جو ہے وہ بڑے اچھے کلمات ادا کر رہی ہے. ایک بوڑھا بندہ ساتھ ہے, اس کا بھی مجسمہ ساتھ ہے, اور وہ جو زبان ہے بڑی خوبصورت باتیں کر رہی ہے, بڑی اچھی باتیں کر رہی ہے. تو بادشاہ حیران ہوتا ہے کہ اس مجسمے کا یہاں کیا کام ہے, یہ کیا, اسے مطلب سمجھ میں نہیں آتا. تو وہ چلا جاتا ہے واپس. وہ کہتا ہے کہ بھائی جس نے یہ مجسمہ بنایا ہے نا, اس کو میرے دربار میں بھیجو. وہ بندہ آتا ہے اس کے پاس, کہتا ہے بھائی تم نے کیا مجسمہ بنایا ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آئی بات. وہاں تو سب چیزیں خوشی دینے کے لیے تھیں, وہاں پہ میں نے وہ پھول دیکھے, میں نے رنگ دیکھے, میں نے وہاں بڑے کتابیں دیکھیں, غذائی مشروبات دیکھیں, طرح طرح کی چیزیں دیکھیں, لیکن تمہاری مجھے مجسمہ سمجھ میں نہیں آیا. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ زبان میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خوشی زبان دے سکتی ہے اور دنیا کی کوئی چیز اتنی خوشی نہیں دے سکتی. اور یہ جو مجسمہ میں نے بنایا ہے وہ کیا سکھا رہا ہے, وہی سکھا رہا ہے کہ یہ زبان جو ہے نیک زبان, یہ میٹھی زبان, یہ بوڑھے بندے کی تعریف کر رہی ہے, یہ بوڑھے بندے کو حوصلہ دے رہی ہے اور بوڑھے بندے سے پیار سے بات کر رہی ہے. تو میں نے اس مجسمے میں دکھایا ہے کہ یہ جو زبان اس کو حوصلہ دے رہی ہے, اس کی تعریف کر رہی ہے, اس کے ساتھ ہمدردی کر رہی ہے, تو اس کا بوڑھے بندے پر بڑا اچھا اثر پڑا ہے اور وہ بڑا خوش ہوا ہے اس سے. تو بادشاہ کہتا ہے واقعی تمہاری بات میں وزن ہے, اور مجھے تمہاری بات اچھی لگی ہے کہ باقی جتنی چیزیں ہیں اگر میں ان کا واقعی مقابلہ کروں تو زبان جو ہے وہ جس طرح سے خوشی دے سکتی ہے کوئی اور چیز اس طرح سے خوشی نہیں دے سکتی. اب ہم ذرا سوچیں, غور کریں میرے دوستوں. ایسا ہی ہے ہمارا, اگر کوئی دوست ہو, وہ یا والدین ہو یا بھائی ہوں, بڑے بھائی ہوں, یا کوئی رشتہ دار ہو ہمارا بڑا ہو, ہمارے گھر کا بڑا ہو, کوئی چچا ہو, میرے دوستوں, وہ کوئی ہمیں میٹھی بات کہے گا, پیاری بات کہے گا. خوشامد کرنا اور بات ہے, خوشامد کی میں بات نہیں کر رہا, خوشامد تو ہے نا غلط آپ کسی کی خوشامد کریں, لیکن اگر کوئی میٹھے بول بولے گا, کوئی ہماری حوصلہ افزائی کرے گا, کوئی اچھی بات کرے گا, تو آپ ایمان سے بتائیں کہ وہ یاد رہے گی نہیں رہے گی. میرے دوستوں وہ ہمیشہ تازہ رہے گی, وہ کبھی باسی نہیں ہوگی, کبھی وہ چیز بدبودار نہیں ہوگی. جو ہم سے پیار سے بولے گا, میٹھے بول بولے گا, وہ ہمیں سال ہر سال تک یاد رہیں گے, وہ ہم کبھی نہیں بھلا سکیں گے, وہ ہمیں فراموش ہم کبھی نہیں کر سکیں گے اس کا احسان. جو میٹھا بول ہوتا ہے نا میرے دوستوں, یہ انسان کی روح میں اتر جاتا ہے, اور انسان جو ہے ہمیشہ اس سے لذت حاصل کرتا ہے کہ فلاں وقت فلاں بندے نے بڑا پیار سے مجھ سے بولا, بڑی پیاری بات کی تھی اس نے, اور بڑے ایسے میٹھے بول بول گیا کہ بس میں اس کے جادو میں, اس کے شہر میں آج تک بیٹھا ہوں. میرے دوستوں یہ ہمیشہ انسان یاد رکھتا ہے. تو پھر بادشاہ نے واقعی کہا کہ بالکل تو نے صحیح مجسمہ بنایا, اور اس کو بڑا انعام دیتا ہے کہ تو ہی ونر ہے, تو ہی جیتا. اور زبان جو ہے واقعی جتنی خوشی زبان دے سکتی ہے کوئی اور چیز نہیں دے سکتی. تھوڑے دنوں کے بعد بادشاہ نے ایک اور تقریب رکھی. اس میں کیا رکھا اس نے کہا کہ جی پہلے تو میں نے خوشی کے لیے کہا تھا نا کہ جو کون سی چیز خوشی دے سکتی ہے, اب اس نے کہا کہ کون سی چیز جو ہے دکھ دے سکتی ہے, جو سب سے زیادہ دکھ دے سکتی ہے اس کی ایگزیبیشن بادشاہ کرتا ہے. تو وہ جاتا ہے باہر, تو کسی نے بڑی خوفناک تلوار رکھی ہوتی ہے, کسی نے بڑی خوفناک چاقو, اور میرے دوستوں کانٹے رکھے ہوئے ہوتے ہیں, ڈراؤنی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں, اور گندی طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں. تو وہ بادشاہ ہر چیز سے گزر جاتا ہے, لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ یہ اس کا دل مطمئن نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے کہ بھائی اگر تلوار ہے تو تلوار ٹھیک ہے دکھ دیتی ہے, پستول ہے دکھ دیتی ہے, سانپ ہے, زہر ہے, یہ سب چیزیں دکھ دیتی ہیں, لیکن ان کے فائدے بھی تو ہیں نا. تلوار آپ دشمن کو مارنے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں, زہر جو ہے اس کے بھی بعض اوقات فائدے ہوتے ہیں, دوائی کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے. تو وہ مطمئن نہیں ہوتا. اچانک کیا ہوتا ہے, جب وہ جان لگتا ہے تو پھر اس کی ایک مجسمے میں نظر پڑتی ہے, اور اس دفعہ کیا مجسمہ دیکھتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ کالا چہرہ ہے اور سرخ آنکھیں اور کالی زبان باہر نکل رہی ہے, کالی زبان باہر نکل رہی ہے, اور کالی زبان جو ہے گالیاں دے رہی ہے, اور وہ برے کلمات ادا کر رہی ہے. تو بادشاہ حیران ہوتا ہے, اس کی سمجھ میں بات نہیں آتی. پھر کہتا ہے کہ بھائی یہ مجسمہ جس نے بنایا ہے اس کو میرے پاس بھیجو. بادشاہ جاتا ہے, تو پھر جب وہ بندہ آتا ہے تو وہی بندہ ہوتا ہے جس نے پہلا مجسمہ بنایا ہوتا ہے, اسی نے یہ مجسمہ بنایا ہوتا ہے. تو بادشاہ کے حیران ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی تم نے یہ مجسمہ بنایا, مجھے بتاؤ, اس کی وضاحت کرو کہ یہ اب اس کا کیا معنی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جی معنی تو بڑا سیدھا سادہ سا ہے, جو چیزیں آپ نے دیکھی وہ بھی دکھ دیتی ہیں, تلوار بھی دکھ دیتی ہے, زہر بھی دکھ دیتا ہے, اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی دکھ دینے والی ہیں, لیکن جتنی کاٹ اور جتنا زخم زبان دے سکتی ہے کوئی اور چیز نہیں دے سکتی. کیونکہ جب ہم کسی کے ساتھ غضب سے پیش آتے ہیں, کسی کو برا بھلا کہتے ہیں, کسی سے چیخ کر بات کرتے ہیں, ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں, اسے گالی دیتے ہیں, گالن گلوچ کرتے ہیں, تو وہ جو ہم زخم لگاتے ہیں پھر وہ زندگی بھر تک نہیں بڑھتی. تو زبان کی جو مٹھاس ہے وہ بھی نہیں ہم بھول سکتے, اور زبان کی جو کانٹ ہے وہ بھی نہیں بھول سکتے. پھر دوستوں دونوں چیزیں جو ہیں
وہ بڑی ہمیں یاد رکھتی ہیں. تو بادشاہ جو ہے واقعی اس سے بڑا وہ محظوظ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم واقعی دانا اور حکیم آدمی ہو, اور اس کو پھر وہ مال و مال کر دیتا ہے. تو خیر حکایت کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو سمجھانا ہے کہ میرے دوستو یہ جو ہم گفتگو کرتے ہیں, جو الفاظ استعمال کرتے ہیں, یہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے کہ ہماری گفتگو میٹھی ہونی چاہیے, ہماری گفتگو شائستگی اس میں ہونی چاہیے. حدیث شریف ہے بڑی مشہور کہ سرکار کی خدمت میں صحابی آئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ کون سا مسلمان اچھا مسلمان ہے, ای المسلم افضل, یا رسول اللہ ای المسلم افضل, یا رسول اللہ ہمیں بتائیے کہ کون سا مسلمان اچھا مسلمان ہے. تو سرکار نے جو جواب دیا وہ جواب ہماری تربیت کرتا ہے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے غلاموں نماز پڑھنے والا مسلمان افضل ہے, روزے رکھنے والا افضل ہے, زکوٰۃ دینے والا افضل ہے. نہیں, سرکار نے یہ نہیں فرمایا. سرکار نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ والمہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ. سرکار فرمایا مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو, وہ اچھا مسلمان ہوتا ہے. میرے دوستو, اور پھر سرکار نے فرمایا ہجرت صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر جسمانی طور پر ہجرت کر جائیں. ہجرت جو اصل روح ہوتی ہے ہجرت کی, وہ یہ ہوتی ہے کہ تمام برائیوں سے, تمام گناہوں سے جن سے اللہ نے روکا ہے, ان سب سے پرہیز کر کر رک کر نیکی کی طرف چلے جاؤ. یہ ہجرت ہوتی ہے, یہ ہجرت کی روح ہوتی ہے. تو ذرا غور کریں کہ اس مشہور حدیث میں, اس مبارک حدیث میں میرے دوستو سرکار نے ہمیں ہماری تربیت فرمائی. سرکار نے یہ نہیں صحابیوں کو فرمایا کہ بالکل نمازیں پڑھنے والا اچھا ہے, زکوٰۃ دینے والا اچھا ہے, روزے رکھنے والا اچھا ہے. نہیں میرے دوستوں, حالانکہ یہ مبارک کام تو سرکار کی شریعت ہے, یہ تو سرکار یہ چیزیں نافذ فرمانے والے ہیں. ارے قرۃ عینی فی الصلاۃ, سرکار نے فرمایا نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے دوستوں کتنی نماز پیاری چیز ہے, زکوٰۃ کتنی پیاری چیز ہے, حج عمرہ کتنی پیاری چیز ہے, لیکن سرکار نے یہ بات نہیں فرمائی. کیوں؟ اس لیے کہ ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں, ان روزوں کا کوئی فائدہ نہیں میرے دوستوں, ان عبادتوں کو کوئی فائدہ نہیں اگر تم لوگوں سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتے. وہ نمازیں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, ارے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے, جس کی ہاتھ سے دوسرا بھائی محفوظ ہو. تمہاری زبان سے, تمہاری ہاتھوں سے تمہارے والدین محفوظ ہوں, تمہارے بھائی بہن محفوظ ہوں, تمہارے رشتہ دار محفوظ ہوں, تمہارے چھوٹے بڑے محفوظ ہوں. اگر تم ایسے مسلمان ہو تو پھر تم قابل فخر مسلمان ہو, اور اگر تم ایسے مسلمان نہیں ہو تو بھلے تم ساری رات نماز پڑھتے رہو, ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں, کوئی فائدہ نہیں ان نمازوں کا. میرے دوستوں میں اسی دوسری حدیث کی طرف آ رہا ہوں, مسلم شریف کی حدیث کی طرف آ رہا ہوں, اور یہی حدیث میں آپ کو سناؤں گا اس حدیث کے بعد. میرے دوستوں وہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں. بڑی مشہور حدیث ہے, کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی کہ سرکار نے فرمایا کہ قال المفلس, سرکار نے فرمایا اے میرے صحابیوں کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کون مفلس ہوتا ہے. قال المفلس, تو حضور کے صحابیوں نے عرض کی کہ قال المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع. قال المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع, کہ حضور مفلس تو وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسے نہ ہو, جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو. ہماری سوسائٹی میں مفلس کون ہوتا ہے بھائی؟ غریب کون ہوتا ہے؟ ہم اگر کسی سے سوال کریں, میں سوال کرتا ہوں کہ بھائی غریب کون ہے, آپ سے سوال کروں کہ غریب کون ہوتا ہے بھائی, مفلس کون ہوتا ہے؟ بینک کرپٹ کسے کہتے ہیں؟ بینک کرپٹ کون ہوتا ہے؟ بینک کرپٹ قانونی طور پر اگر ہم دیکھیں تو بینک کرپٹ جس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے نا قانون میں, کہ جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں اپنے بل ادا کرنے کے لیے, اپنے بجلی کے بل, اپنے دیگر بل, اپنی ضروریات, کھانے پینے کا کوئی سامان ہی نہیں اس کے پاس, کوئی چیز نہیں اس کے پاس. تو میرے دوستوں وہ مفلس کہلائے گا نا, بینکرپٹ کہلائے گا کہ اس کے پاس کوئی مال و متاع ہے ہی نہیں, نہ سامان ہے نہ کچھ ہے. تو میرے دوستوں بے یار و مددگار ہے, وہ لاچار انسان ہے, ہیلپ لیس ہے بالکل. تو صحابیوں نے یہی عرض کی بارگاہ رسالت میں کہ جب سرکار نے فرمایا کہ قال المفلس, کہ اے میرے صحابیوں یہ تو بتاؤ کہ مفلس کون ہوتا ہے, کیسے مفلس کہتے ہیں. تو حضور کے صحابیوں نے عرض کی کہ قال المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع, کہ حضور مفلس تو وہ ہوگا میرے آقا کہ جس کے پاس نہ مال ہے, نہ کوئی سامان ہے, نہ کھانے پینے کو کچھ ہے, وہ مفلس ہوگا. ذرا اب حضور کا جواب سنو کہ حضور نے کیا جواب دیا. حضور نے جواب دیا کہ فقال ان المفلس من امتی,
میری امت میں مفلس وہ نہیں ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے یا کھانا نہیں ہے. فقال ان المفلس من امتی یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطي هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. یہ حدیث شریف ہے مسلم کی طویل حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ سے غالباً روایت ہے. میرے دوستوں سرکار کیا فرما رہے ہیں؟ سرکار فرما رہے ہیں میری امت کا مفلس وہ نہیں ہے کہ جو بغیر, جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے, جس کے پاس کھانا نہیں ہے, وہ مفلس نہیں ہے. مفلس کون ہے؟ مفلس وہ ہے کہ جو روز محشر نمازوں کے ساتھ آئے گا, جو روز محشر نمازوں کے ساتھ آئے گا, اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی, اور زکاتوں کے ساتھ آئے گا, بڑی باقاعدگی سے زکات دی ہوگی, اس نے ہر سال زکات دی ہوگی, اور اس نے بڑے اہتمام کے ساتھ روزے رکھے ہوں گے, وہ روزوں کے ساتھ آئے گا میرے دوستوں. اور پھر سرکار کیا فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے کسی کے اوپر کسی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہوگا, کسی کی بے عزتی کی ہوگی, کسی کی انسلٹ کی ہوگی, شتم ھذا وقذف ھذا, اور کسی کو سلینڈر کیا ہوگا, کسی کے اوپر جھوٹے الزام لگائے ہوں گے, اس کی پگڑیاں اچھالی ہوں گی. اور پھر کیا فرمایا, اس نے مال کو ضائع کیا ہوگا, مال کو عیاشی میں لٹایا ہوگا. اور پھر کیا فرمایا, اس نے خون بہایا ہوگا, ناحق خون بہایا ہوگا. اور پھر کیا فرمایا سرکار نے کہ اس نے مار پیٹ کی ہوگی, لوگوں کو مارا ہوگا, لوگوں کے اوپر ظلم ڈھائے ہوں گے. تو پھر کیا ہوگا, پھر ہوگا کیا اس مفلس کے ساتھ؟ فَيُعْطَيْ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَيَ مَا عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ. پھر ہوگا یہ کہ اس نے جو لوگ, جن لوگوں کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہوگا, وہ اپنا حق مانگنے آ جائیں گے, وہ اپنا حق طلب کرنے آ جائیں گے, جن کی حق تلفی کی ہوگی, اور وہ پکاریں گے اے رب ہمیں ہمارا حق دے. تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی جو نیکیاں ہوں گی نا, اس کی جو نمازیں ہوں گی, اس کے جو روزے ہوں گے, اس کی جو زکاتیں ہوں گی, وہ ان لوگوں کو دے دی جائیں گی, وہ ان لوگوں کے حصے میں ڈال دی جائیں گی, اور اس کے حصے سے نکال دی جائیں گی. اور پھر کیا ہوگا کہ اگر لوگ باقی بچ گئے اور ان کا حق باقی رہا, تو پھر کیا ہوگا, اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اس کے پاس دینے کو نہ نمازیں ہوں گی, نہ روزے ہوں گے, نہ زکات ہوگی, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر کیا ہوگا, من خطاياهم فطرحت علیہ, ان کی جو خطائیں ہیں, گناہ ہیں, وہ اس کے نامۂ عمل میں ڈال دیے جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا, ثم طرح فی النار, اس کو ان کے گناہوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے. سرکار نے فرمایا وہ مفلس ہے میری امت کا, وہ مفلس ہے. کھانے پینے کی بات نہیں ہے, غذاؤں کی بات نہیں ہے. ارے سرکار نے فرمایا نمازیں پڑھی ہوں گی, اس نے روزے رکھے ہوں گے, اس نے زکات دی ہوگی, اس نے نیک کام کیے ہوں گے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے خلق خدا کو پریشان کیا ہوگا, اس نے لوگوں کی حق تلفی کی ہوگی, مار پیٹ کی ہوگی, ظلم کیا ہوگا, دھوکہ دیا ہوگا, زبان سے اس نے الزام لگائے ہوں گے, بے عزتیاں کی ہوں گی, ماں باپ کی, اپنے بھائیوں کی اور رشتہ داروں کی, اس نے پگڑیاں اچھالی ہوں گی. تو پھر اس کی نیکیاں کسی کام نہیں آئیں گی, وہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو میرے دوستو, یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہمیں سمجھاتا ہے کہ اپنی گفتگو کو خوبصورت بناؤ, اپنے اندر شائستگی پیدا کرو, اپنی زبان کو خواہ کی باتوں میں, لغو باتوں میں مت استعمال کرو. زبان کی کاٹ بڑی خوفناک ہے. پھر دوست سرکار نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات لا يدخل الجنت نمام, کہ کوئی جھوٹا بولنے والا, کہانیاں سنانے والا جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنت قطات لا يدخل الجنت نمام, اور کوئی وہ جو گوسپ ہوتا ہے, گوسپ کرنے والا, کہتے ہیں نا کہ جو طرح طرح کی باتیں, لطیفے سنانے والے لوگ ہوتے ہیں, سرکار فرماتے ہیں وہ جنت میں نہیں جائیں گے, یہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. یہ ذرا سوچیں. اور اگر میں سلسلہ شروع کروں تو ایک طویل سلسلہ ہے احادیث مبارکہ کا, کہ زبان کی حرمت کے حوالے سے, زبان کی بچاؤ کے حوالے سے. میرے دوستو, ہم عام طور پہ بالکل غور نہیں کرتے, اور ہم کلمات ادا کرتے ہیں, گفتگو کرتے ہیں, اور ہم اکثر خوب گفتگو میں غیبت کر رہے ہوتے ہیں, چغل خوری کر رہے ہوتے ہیں. میرے دوستو, کتنی غلط بات ہے. اور بعض اوقات تو بڑی فضول لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر اس کو سن کے ہم محظوظ ہوتے ہیں. میرے دوستو, ہمارے کان ان چیزوں کے عادی ہو گئے, ہماری زبان ان چیزوں کی عادی ہو گئی ہے, اور پھر اس کی وجہ سے بے برکتی ہوتی ہے. اس کی وجہ سے میرے دوستو گندے خصائص, غلط خصائل, رذیلہ
خصائص پیدا ہوتے ہیں. اور پھر میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کی وہ جو نصرت ہے، حمایت ہے، ان کی جو ان کا تصرف ہے، ان کی برکتیں ہیں، وہ شامل حال نہیں رہتی. پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور پھر میرے دوستوں زبان کی وجہ سے بڑے سنگین مسائل پیدا ہوتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، طلاقیں ہو جاتی ہیں. اور میرے دوستوں انسان جب ظلم میں غرور میں بولتا ہے اور گدھے کی طرح ہینگتا ہے، چنگھاڑتا ہے، میرے دوستوں وہ نہ یہ دیکھتا ہے کہ سامنے کون کھڑا ہے. پھر میرے دوستوں ایسے تیر برستے ہیں، ایسی وہ باتیں ہوتی ہیں کہ پھر الامان والحفیظ. مجھے حدیث یاد آئی، غیبت تو بڑا سرایت کر گیا ہے. غیبت جو ہے وہ چیز تو ہمارے ماحول میں اتنی ہم نے اتنی آسانی سے غیبت کرتے ہیں کہ جس کا کوئی حل ہی نہیں ہے میرے دوستوں، جس کا کوئی ہم سوچتے نہیں، کسی ہم شمار میں نہیں لے جاتے جو گناہ بھی ہے. وہ بھائی غیبت سے بچو، غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے. میرے دوستوں ذرا غور کریں، میں آپ کو بتاؤں کہ غیبت ہے کیا. غیبت جو ہے آپ کو پتہ ہوگا، کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی بات، میں دوبارہ سنا دیتا ہوں. کیونکہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ کسی کے متعلق صحیح بات کرنا جو ہے وہ غیبت نہیں ہے. اگر کوئی موجود نہیں ہے اور اس کی غیر موجودگی میں کوئی اس کا عیب بیان کرتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں غیبت نہیں. نہیں میرے دوستو، عیب کسی کے اندر کوئی خامی ہو، کوئی برائی ہو، اور اس کی غیر موجودگی میں وہ بات کرنا کہ وہ اس کو اگر وہ موجود ہوتا تو اس کو ناگوار گزرتی، یہی غیبت ہے. یہی غیبت ہے. اگر وہ عیب اس کے اندر ہے ہی نہیں اور آپ وہ بات کر رہے ہیں، وہ تو جھوٹ بول رہے ہیں آپ، وہ تو بہتان مان رہے ہو، وہ تو فقط صرف اور صرف بہتان ہے، جھوٹ ہے. تو غیبت میرے دوستوں بڑی عام ہو گئی ہے، بڑی سرایت کر گئی ہے. مجھے حدیث یاد آئی کہ سرکار نے فرمایا قال اتدرون ما الغیبہ. صحابیوں سے عرض کی کہ اے میرے صحابیوں یہ بتاؤ کہ قال اتدرون ما الغیبہ، غیبہ کیا ہوتی ہے؟ تو حضور کے صحابیوں نے عرض کی قال اللہ ورسول عالم، کہ اے اللہ اور اللہ کے رسول کو پتہ ہے کہ غیبت کیا ہوتی ہے. تو سرکار نے فرمایا قال ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ غیبت یہ ہوتی ہے کہ تم اپنے بھائی کا اس انداز میں ذکر کرو کہ اگر وہ موجود ہوتا تو اسے برا لگتا. قال ذکرک اخاک بما یکرہ، کہ اگر اپنے بھائی کا اس کی غیر موجودگی میں اس انداز میں ذکر کرو کہ اسے بہت برا لگتا، کوئی اس کا عیب بیان کرو اس کی غیر موجودگی میں. تو صحابیوں نے عرض کی کہ فقیل، صحابیوں نے عرض کی کہ فقیل ان کان فی ما اقول، کہ حضور اگر اس کے اندر یہ عیب ہوتا تب بھی اگر ہم بولیں تب بھی غیبت ہوتی. تو سرکار نے فرمایا کہ قال فإن کان، سرکار نے فرمایا کہ اگر عیب ہوتا، مجھے تھوڑی سی حدیث بھول رہی ہے، سرکار نے فرمایا اگر عیب ہوتا اس کے اندر تبھی تو غیبت ہوتی. فقط اختبتہ، اگر اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا تبھی تو غیبت ہوتی. وَإِن لَمْ تَكُنْ فِيهِ فقط بہتا، کہ اگر اس کے اندر یہ عیب نہ ہوتا تو پھر تو تم بہتان باندھ رہے ہو، پھر تو تم جھوٹ بول رہے ہو. اگر اس کے اندر یہ عیب ہو اور تم بولو اس کی غیر موجودگی میں تبھی تو غیبت ہوگی. اگر اس کے اندر عیب ہی نہیں ہے اور تم بول رہے ہو تو تم جھوٹے ہو بھائی، تم تو فاسق ہو، تم تو بہتان باندھ رہے ہو اس کے اوپر. تو میرے دوستوں ذرا غور کریں کہ غیبت گناہ کبیرہ ہے اور یہ دوسرے کی عزت کو خراب کرتا ہے. ہم دوسرے کی چغل خوریاں کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں گوارا. میرے دوستوں قرآن کو سیکھو، سمجھو، رشتوں کو میٹھے انداز میں لے کے چلو، اپنی گفتگو میں خوبصورتی لے کر آؤ. ایک مجھے بات یاد آئی حضرت لقمان کے حوالے سے. حضرت لقمان خاموش طبیعت تھی ان کی طبیعت خاموش طبیعت تھی، اور حضرت لقمان کا زمانہ جو تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ان کا زمانہ ملتا ہے. تو مولانا روم نے بات لکھی اپنی مثنوی میں، حکایت لکھتے ہیں کئی، اس میں انہوں نے پھر سبق اور تربیت کے پہلو نکالے ہیں. حضرت لقمان ملنے چلے گئے حضرت داؤد علیہ السلام سے، اور داؤد علیہ السلام سے ملنے گئے تو کیا دیکھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ زرہ بنا رہے ہیں. حضرت داؤد کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ تسخیر دے دی تھی، یہ ہمت دے دی تھی کہ حضرت داؤد کے ہاتھوں میں لوہا پگھل جاتا تھا. یہ ان کے نبی کی شان تھی، معجزہ تھا ان کا کہ لوہا حضرت داؤد کے ہاتھوں میں پگھل جاتا تھا. تو حضرت داؤد جو تھے، جس طرح آٹا خواتین گوندتی ہیں نا، روٹی بناتی ہیں، آندے کو اس کو اکٹھا کرتی ہیں اور پھر یوں اس کو بیلتی ہیں، تو حضرت داؤد بھی لوہے کو آٹے کی طرح زرہ بنا رہے تھے، لوہے کو اکٹھا کر کے اس کو گوندھ رہے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بنا رہے تھے، زرہ. حضرت لقمان پہنچے، انہوں نے دیکھا کہ یہ کوئی کام کر رہے ہیں بڑا زبردست. آپ کی ان سے دوستی تھی، اللہ کے نبی تھے، آپ ان کے اوپر ایمان لے کر آئے تھے. تو لقمان وہاں خاموشی سے بیٹھ گئے، دیکھتے رہے، پھر چلے گئے. کچھ دنوں کے بعد پھر آئے، پھر دیکھا حضرت لقمان جو ہے حضرت داؤد زرہ بنا رہے ہیں، پھر خاموش ہو گئے، بولے نہیں.
یہ نہیں کہا کہ حضور یہ آپ کیا کر رہے ہیں، بتائیں کیا چیز بنا رہے ہیں، یہ تو کوئی بڑا زبردست کام کر رہے ہیں آپ، ذرا راز تو فاش کریں کیا. نہیں، خاموش بیٹھ رہے، چپ بیٹھ کر دیکھتے رہے کہ کیا کر رہے ہیں. پھر آتے رہے. جب بھی آئے حضرت داؤد، جب بھی وہ کام کرتے خاموشی سے دیکھتے رہتے کہ اللہ کا نبی کیا کر رہا ہے، اللہ کا پیارا بندہ، اللہ کا پیارا نبی یہ کیا کام کر رہا ہے. خاموشی سے احترام سے دیکھتے رہتے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کیا کر رہے ہیں. تو پھر میرے دوستوں کیا ہوا، آہستہ آہستہ وہ بات کھل گئی. حضرت داؤد نے جب زیرہ بنائی، مکمل کر لی، تو حضرت داؤد نے خود ہی حضرت لقمان کو بتایا کہ یہ دیکھو میں نے زیرہ بنائی ہے، یہ میں نے زیرہ بنائی ہے. اور پھر بڑے خوش ہوئے. گویا حضرت مولانا روم اس میں کیا تربیت فرما رہے ہیں، وہ تربیت یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے دامن میں حسن ظن پیدا کرو، اپنے آپ میں ذرا صبر پیدا کرو، جلد بازی کی طرح فوراً منہ سے کلام نہ کر لو. کوئی دیکھو، خاموش رہو، خاموشی میں حکمت ہوتی ہے، خاموشی میں بڑے فائدے ہوتے ہیں. حضرت لقمان کی طرح بنو. وہ حضرت مولانا روم کہہ رہے ہیں کہ جس طرح حضرت لقمان نے زرہ بنتے ہوئے دیکھی، حالانکہ وہ ایک کیسا کارنامہ تھا، کتنی عجیب چیز وہ دیکھ رہے تھے بنتے ہوئے. میرے دوستو آپ کوئی عجیب و غریب چیز دیکھیں جو آپ نے پہلے نہ دیکھی ہو، آپ تو پورے محلے میں لاؤڈ سپیکر پہ اعلان کر دو گے کہ یہ چیز آئی ہے ادھر. حضرت لقمان نے کہیں اعلان نہیں کیا، خاموشی سے دیکھتے رہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. تو اس سے پتہ چلا کہ حضرت لقمان کا کیسا عالی ظرف تھا. خاموش رہے، اور پھر جب بات واضح ہو گئی تو خود ہی پتہ چل گیا کہ کیا بنا ہے. تو مولانا روم نے اس آیت کے ذریعے ہماری تربیت فرمائی ہے کہ خاموشی میں نجات ہے، خاموشی میں سعادت ہے، خاموشی میں بڑی بھلائیاں ہیں. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا منہ جو ہے وہ ہیرے جواہرات بھی باہر اس سے نکلیں تب بھی تم خاموش رہو. اگر تمہارا منہ جو ہے ہیرے جواہرات بھی بکھیرے تو بہتر یہ ہے کہ خاموش رہو. ذرا غور کریں کہ حضرت علی کیا فرما رہے ہیں. اور پھر میرے دوستو وہ ایک مچھیرا تھا، مچھیرا اس کا بیٹا تھا. اس کے بیٹے نے باپ سے کہا کہ جی ابا جی، کیا کسی کو راز بتانا چاہیے، کیا کسی کو کوئی دل کی بات بتانی چاہیے، اپنے خواب بتانے چاہیے. تو مچھیرا جو تھا خاموش ہو گیا. اس کا بچہ تھا، تو اس نے جب بچے کا یہ سوال سنا تو اس نے کہا اس کو ایسے جواب نہیں دوں گا، یہ تو اس نے بڑی اہم بات پوچھ لی ہے کہ راز بتانا چاہیے، خواب بتانے چاہیے. تو اس نے کہا چل تو آ میرے ساتھ، مجھے میرے ساتھ چل، آج مچھلیاں پکڑتے ہیں اکٹھے. وہ اپنے بیٹے کو لے گیا، مچھیرا تھا. جب دریا پر گیا تو اس نے کہا کہ یہ ایک ڈنڈا تم پکڑ لو، میں پکڑ لیتا ہوں. اور اس پہ وہ بانس ہوتا ہے نا مچھلیاں پکڑنے کے لیے، نیچے تو خوراک لگی ہوتی ہے، مچھلیوں کو پھنسانے کے لیے خوراک ہوتی ہے، اور اوپر سے وہ کھینچ لیتے ہیں ماہی جو مچھیرے ہوتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں. جب مچھلی جو ہے وہ ٹریپ میں آتی ہے، اس چنگل میں آتی ہے، تو وہ کیا دیکھتی ہے، وہ دیکھتی ہے کہ غذا ہے پانی کے اندر، اس کے پیچھے بھاگتی ہے، اور جب اس میں پھنس جاتی ہے تو مچھیرا پکڑ کے کھینچ لیتا ہے اپنے اس شکار کو. تو وہ اسی طرح شکار تیار ہوتا ہے. تو مچھلیاں جو ہیں وہ پکڑ لیتے ہیں سارے، بہت مچھلیاں پکڑتے ہیں اور اکٹھے اپنے کریٹ میں، اپنے اس میں ٹوکری میں رکھ لیتے ہیں. جب پکڑ لیتے ہیں مچھلیاں تو مچھیرا پوچھتا ہے میرے بچے، اے میرے بیٹے، تجھے پتہ چلا کہ جو مچھلیاں ہم نے پکڑی ہیں یہ کیوں پکڑی ہیں، یہ کیوں ہمارے شکار میں آئیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے شکار میں آئیں، باقی مچھلیاں نہیں آئیں، باقی مچھلیاں بھی تو ہیں، یہ مچھلیاں کیوں ہمارے شکار میں آئیں. تو اس نے کہا کہ ابا جی مجھے نہیں پتا کہ کیوں آئیں. تو اس نے کہا کہ بیٹا یہ ہمارے شکار میں اس لیے آئیں کہ انہوں نے منہ کھولا، اس لیے پکڑی گئیں کہ انہوں نے منہ کھولا خوراک کی، ان کو لالچ ہوئی، طمع ہوئی، منہ کھولا تو پکڑی گئی. تو گویا سمجھانے کی کیا بات ہے کہ منہ ہر وقت نہیں کھولنا ہوتا. پھر دوستو ہر وقت ہمیں باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور باتیں اگر کرنی چاہیے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں. ہماری زبان کیا ذکر کر رہی ہے اللہ کا، کیا نماز پڑھ رہی ہے، کیا قرآن پڑھ رہی ہے، کیا حدیث پڑھ رہی ہے، کوئی اچھے کلمات ادا کر رہی ہے. میں نے وہ کتنی حدیثیں سنائی ہیں. میں نے آپ کو وہ کلمے کی حدیث سنائی نا، پہلے سنائی کہ نیک کلمہ کی وجہ سے وہ انسان جنت میں چلا گیا، اور برے کلمے کی وجہ سے وہ انسان دوزخ میں چلا گیا. تو میرے دوستوں ذرا غور تو کرو، اپنی اسپیچ کو، اپنی گفتگو کو خوبصورت بناؤ. اور پھر ایک اور حکایت مجھے یاد آئی کہ ایک بچہ تھا چھوٹا، اس کے ایک بوڑھا بندہ تھا، اس کی اولاد تھی آگے، تو اس کی بیوی جو تھی فوت ہو گئی تھی. تو بوڑھا بندہ اکیلا رہتا تھا اپنے گھر میں. اب اس کی جو بچے تھے دوسرے شہر میں رہتے تھے، تو سارا وقت اس کو انتظار رہتا تھا کہ میرے بچے آئیں گے اور میں ان کے ساتھ کھیلوں گا، اپنے پوتا پوتیوں کے ساتھ. تو وہ ان کی راہ تکتا تھا. تو جب وہ آتے تھے پوتا پوتی ملنے اپنے دادا سے، تو ان دنوں دادا کی عید ہوتی تھی، بڑا وہ خوش ہوتا تھا.
تو کیا ہوا کہ پوتوں نے ملنے کے لیے آنا تھا اس کے بچوں نے، تو دادا نے سارے گھر کی صفائی کی، بوڑھے بندے نے سارا گھر ریڈی کیا، کچن صاف کیا، لاؤنج صاف کیا، سب چیزیں صاف کی. تو جب پوتے آ گئے تو پھر دادا بڑا خوش ہوا. تو جب کھانے کا ٹائم آیا تو دادا نے اپنے بچوں کے لیے چیزیں رکھی سامنے. اتفاق سے اس کی نظر پڑی اپنے ہاتھ پر، دادا کی نظر اپنے ہاتھ پر پڑی تو اس کے ہاتھ پر گھڑی ہوا کرتی تھی. وہ گھڑی پہنتا تھا جو اس کی بیوی نے اسے دی تھی. اس کی مرحومہ بیوی نے اہلیہ نے جو دنیا سے چلی گئی تھی اس نے اسے دی تھی، آخری اس کی نشانی تھی. تو جب اس نے دیکھا کہ اس کی گھڑی گم ہو گئی ہے تو وہ تو بڑا دکھ ہوا اسے، بڑی تکلیف پہنچی کہ میری بیوی کی نشانی تھی، مجھے بڑی عزیز تھی، اس نے مجھے بڑی پیار سے ایک گھڑی دی تھی اور جب بھی میں گھڑی کو دیکھتا تھا مجھے بیوی یاد آتی تھی. تو اس نے جب دیکھا کہ گھڑی گم ہو گئی ہے تو اس نے بڑا وہ رنجیدہ ہوا، تو بیٹھ گیا جا کے وہ افسردہ ہو کے ایک جگہ. تو جب بچوں نے دیکھا اسے تو بچوں نے کہا کہ دادا جان کیا بات ہوئی، آپ اتنے افسردہ بیٹھے ہیں، اتنے سیڈ بیٹھے ہیں اور دکھ میں بیٹھے ہیں، ہمیں بتائیں. تو اس نے کہا دادا نے کہ بھئی بات یہ کہ تمہاری دادی نے مجھے گھڑی دی تھی، تم لوگ آئے تو میں نے تیاری کی، گھر صاف کیا، اس میں گھڑی کہیں گر گئی، گھڑی گم ہو گئی. اب وہ تمہاری دادی کی نشانی تھی، میں بڑا غمزدہ بیٹھا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ فکر نہ کریں، ہم ڈھونڈتے ہیں، ہم آپ کے بچے ہیں نا، ہم ڈھونڈتے ہیں. وہ سارے بچے گھر ڈھونڈنے لگ گئے گھڑی کی تلاش میں، وہ کہیں سے نہ ملی. ایک بچہ اس میں بڑا سمجھدار تھا، اس نے اپنے دادا سے پوچھا دادا جی یہ تو بتائیں آپ نے گھڑی کہاں گری تھی، آپ سے آپ کو یاد ہے کہ جو کہاں گری تھی؟ اس نے کہا کہ شاید میرا خیال ہے کہ یہ جو میں اسٹور صاف کر رہا تھا تو اسٹور کے اندر میں نے شاید گھڑی جو ہے وہ گرائی ہے. تو بچہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم وہاں ڈھونڈتے ہیں. تو بچے شور مچاتے ہیں نا، ہنسی کھیل کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، تو وہ اسٹور میں چلے گئے. جب اسٹور میں گئے تو سارے بچے کھیل رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، آوازیں کس رہے تھے. تو اس بچے نے کہا کہ بھئی خاموش ہو جاؤ. اس بچے نے کہا خاموش ہو جاؤ، کوئی نہ بولے، کوئی نہ آواز آئے، سب خاموش ہو جاؤ. اس اسٹور میں طرح طرح کی چیزیں تھیں، کپڑے پڑے ہوئے تھے، جوتے پڑے ہوئے تھے، کتابیں پڑی ہوئی تھیں، جس طرح اسٹور میں طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. تو سب خاموش ہو گئے، بچہ بالکل خاموش ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد، تھوڑی دیر گزرنے کے بعد بچے کو گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دینے لگی. بچے کو گھڑی کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دینے لگی اور پھر بچے نے اس ٹک ٹک کی آواز کا پیچھا کیا، تعقب کیا اور پھر بچے کو گھڑی مل گئی. بچے نے گھڑی اٹھائی اور دادا کے پاس لے آیا. سمجھدار بچہ تھا، ذہین بچہ تھا. دادا حیران ہوئے. دادا نے کہا اے میرے بیٹے، میں نے تو سارا گھر چھان مارا، تمہارے بھائیوں نے، تم نے پہلے بڑی کوشش کی، گھڑی نہیں ملی، اب تمہیں گھڑی کیسے مل گئی؟ اب گھڑی تمہیں کیسے مل گئی؟ تو بچے نے جواب دیا کہ دادا گھڑی اس لیے ملی کہ ہم سب خاموش ہو گئے. گھڑی اس لیے ملی کہ ہم سب خاموش ہو گئے. میرے دوستوں گویا اس حکایت میں کیا بات سمجھائی جا رہی ہے؟ اس حکایت میں یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ اگر جو بچے خاموش ہوئے تو بچوں کی جو دادا کی جو گمشدہ گھڑی تھی، ارے اس کی ٹک ٹک کی آواز بچوں کو مل گئی اور بچوں نے گھڑی تلاش کر لی. تو انسان جو ہے اگر خاموش ہو جائے تو اپنے دل کی ٹک ٹک نہیں سن سکتا، اپنے گمشدہ دل کو نہیں وہ پا سکتا، اللہ کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا، اللہ کی قربت نہیں حاصل کر سکتا. وہ دل کی ٹک ٹک حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنا منہ بند رکھو، خاموشی اختیار کرو، اور اگر بولو تو اچھی باتیں بولو، بولو تو اچھی گفتگو کرو، اگر بولو تو اچھے کلمے بولو تاکہ تمہیں رب کی معرفت اور رضا حاصل ہو. غیبت نہ کرو، دوسروں کی برائیاں نہ کرو. تمہاری زبان جو ہے دوسروں کی برائیاں نہ کرتی پھرے، دوسروں کی غیبت نہ کرتی پھرے، دھوکہ اور بہتان نہ مانتے رہو، بلکہ لوگوں کے ساتھ اچھے بول بولو. وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ پیارے بول بولو. میرے دوستو اب تو گفتگو اگر میں طویل کرنا چاہوں تو کئی باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں اور کئی احادیث میرے ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن پھر گفتگو پر چلتی جائے گی. میں چلیں آخری بات سنا دوں آپ کو، آخری بات سنا دوں. پتہ نہیں آپ محظوظ ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، مجھے نہیں پتا. مجھے ایک اور کہاوت یاد آ گئی، وہ بھی اصلاحی بات ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ میں اصلاحی باتیں کروں، کیونکہ مجھے اسلم صاحب نے کہا تھا کہ جی حقوق العباد کی کو ہے بات. انہوں نے مجھے پہلے سے بتا دی تھی بات کہ جی حقوق العباد پہ بولنا ہے آپ نے، اور پہلے بھی آپ کا درس سنا تھا وہ بھی اچھا تھا، اور انہوں نے کہا کہ جی حقوق العباد کی ضرورت ہے، سب کا اسی پہ اتفاق ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ میں حقوق العباد کی بات کروں. میں نے کہیں اور میں کوئی گفتگو نہیں گئی، تو اس کی وجہ یہ تھی، ورنہ تو اور بھی بندے
مضمون آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. تو انہوں نے چونکہ کہا تھا کہ حقوق العباد کے حوالے سے بات کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ زبان بڑی اہم ہے اس حوالے سے. ہم جو باتیں کرتے ہیں، ہمارا ٹائم، ہم ذرا غور کریں کہ کتنا ٹائم ہمارا بولنے میں گزر جاتا ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اچھا بولو نا بھائی. تو مجھے حکایت یاد آئی کہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے بھائی، اپنے دوست کی اس نے بے عزتی کی، اس کے اوپر الزام لگائے، جھوٹے الزام لگائے. تو جج کے پاس معاملہ چلا گیا، قاضی کے پاس. قاضی نے جو بندہ تھا جس کے اوپر الزام لگائے، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، اور جس نے الزام لگائے تھے اس کو جھوٹا کہہ دیا. اس کا جھوٹ ثابت ہو گیا کہ بھئی اس نے جھوٹے الزام لگائے ہیں، کوئی اس میں سچی بات تو تھی نہیں. تو جس کے اوپر الزام لگائے تھے اس کے حق میں قاضی نے فیصلہ دے دیا. تو قاضی نے یہ کہا کہ میں اپنا فیصلہ صحیح طور پر سناؤں گا کل بھری عدالت میں لوگوں کے سامنے، کیونکہ معاملہ سنگین تھا، اس نے سنگین الزام لگائے تھے اس کی عزت پر. تو اس نے اس بندے کو کہا جس نے الزام لگائے، اس بندے کو قاضی نے کہا کہ بھئی تم ایک کام کرو، آج جا کے گھر جا کے، فیصلہ تو میں کل سناؤں گا، لیکن تم ایک کام یہ کرو کہ تم نے جو الزام اس کے اوپر لگائے ہیں نا اپنے دوست کے اوپر، تم ذرا وہ ایک کاغذ پر لکھ لو. تو وہ سارے الزام جو اس نے تم نے لگائے ہیں اس کے اوپر جھوٹے الزام، وہ سارے کاغذ پر تحریر کر لو. اور پھر کیا کرو، وہ کاغذ جو ہے نا پھاڑ دو، وہ کاغذ پھاڑ دو اور پھر اس کو پھینک دو ہوا میں پھینک دو. تو یہ تم کام کرنا. اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں کر دوں گا. اس نے کاغذ پر سارے تحریر کی الزام کے جو اس نے لگائے تھے، اور فیصلہ تو ہو چکا تھا، اسے پتا تھا میں کیس ہار گیا ہوں. اس نے سارے الزام لکھے کاغذ کے اوپر اور پھر پھینک دیے، رستے میں پھینک دیے. اب وہ جب اگلے دن عدالت آیا تو قاضی نے کہا کہ فیصلہ سنانے سے پہلے کہ بھئی میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم سارے کاغذ پہ لکھو الزام اور پھر پھینکنا، تم نے کیا اس طرح؟ اس نے کہا ہاں جی میں نے کیا، میں نے سارے الزام لکھے جو میں نے اس کے اوپر لگائے تھے اور کاغذ کو میں نے پھاڑ کے پھینک دیا. اس نے قاضی نے کہا کہ پھر جاؤ ایسا کرو کہ جو کاغذ تم نے پھاڑا ہے نا، اس سارے کاغذ کے جو چھوٹے چھوٹے پیسز ہیں وہ لے کر آؤ میرے پاس. جو سارے ٹکڑے ہیں نا، جتنے ٹکڑے تم نے کیے اس کے، وہ ٹکڑے میرے پاس لے کر آؤ. اس بندے نے کہا کہ جی آپ کا دماغ خراب ہو گیا، آپ پاگل ہیں کیا، آپ مجھ سے ٹکڑے منگوا رہے ہیں؟ وہ تو آپ نے مجھے کہا کاغذ پھاڑ دو، میں نے پھاڑ دیا. کوئی ٹکڑا کہیں چلا گیا، کوئی ٹکڑا ہوا کہیں لے گئی، کوئی کہیں چلا گیا. میں سارے شہر میں ڈھونڈتا پھروں، جمعدار ہوں میں کہ سارے شہر میں ڈھونڈتا پھروں کہ ٹکڑا کہاں ہے. وہ ٹکڑے تو نہیں ملیں گے، ٹکڑے پتہ نہیں کہاں کے کہاں چلے گئے. تو اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی کہ تم نے ٹکڑے، کاغذ کے ٹکڑے تم نے پھینک دیے، اب تم سے وہ اکٹھے نہیں ہوتے، اور تم نے اپنے بھائی کے اوپر، اپنے دوست کے اوپر جو الزام لگائے اور جو اس کی عزت کے کاغذ کے تم نے ٹکڑے کیے اور لوگوں کے سامنے باتیں گئیں اور وہ باتیں کہاں سے کہاں چلی گئیں، اب یہ اپنی عزت کہاں ٹھیک کرتا پھرے گا، یہ اس اپنے ٹکڑے کہاں سے جمع کرتا پھرے گا. تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے سوچا نہیں جب تم کاغذ کے ٹکڑے اکٹھے نہیں کر سکتے تو یہ بندہ اپنی عزت کے ٹکڑے کیسے اکٹھے کرے گا؟ تو میرے دوستو، یہ جو جھوٹا الزام ہوتا ہے نا، لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، لگانا بڑا آسان ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر آپ کوئی بات کر لیں، لیکن جب وہ بات ایک منہ سے دوسرے منہ اور دوسرے سے تیسرے اور پھر ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچتی ہے اور پھر خاندان سے دوسرے خاندان پہنچتی ہے، تو پھر بندے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی عزت کا جنازہ کہاں نکل گیا، کہاں بندہ وہ باتیں کرتا پھرے گا، اپنی صفائیاں دیتے رہے گا. صفائیاں دیتے دیتے ساری زندگی ختم ہو جاتی ہے بندے کی. عزت گنوانے میں تو ایک سیکنڈ لگتا ہے، بنانے میں تو ساری زندگی لگتی ہے، گنوانے میں تو ایک سیکنڈ لگتا ہے. تو یہ کون کرتی ہے یہ کام؟ یہ زبان کرتی ہے. یہ زبان جھوٹے الزام لگاتی ہے، یہ عزتوں سے کھلواڑ کرتی ہے، عزتیں اجھالتی ہے. تو میں نے کوشش کی ہے کہ کوئی باتیں قرآن اور حدیث کے حوالے سے ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی سچی محبت عطا فرمائے اور قرآن پر عمل کرنے کی سچی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب کی سچی محبت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.